بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، دلی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے 24واں پارہ سورہ مومن. یہاں سے آیت نمبر 10 سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، یعنی سورت کا دوسرا رکوع اور پارے کا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے. اس کا یہ چل رہا تھا کہ جو قیامت کے دن وہاں کی ہولناکیوں سے بچا لیا گیا وہ بہت بڑا کامیاب ہے، اور جو شخص اس دن نہیں بچ سکا اس کا انجام جہنم ہے، اس کفر کی پاداش میں. اب یہ بہت بڑا سوال لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی زندگی 100 برس کی جس میں کفر کیا تھا اس کے بدلے میں ہزاروں برس جہنم میں رہے گا. اللہ نے اس کا یہاں پر بہترین جواب دیا ہے کہ تم جتنا اب قبر کو، محشر کو، جہنم کو، وہاں کے عذاب کو دیکھ کر بیزار نظر آتے ہو، تل ملا رہے ہو. جب دنیا میں تم کفر کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، اور تم کو دعوت ایمان دینے کے باوجود تم بار بار سرکشی کرتے رہتے تھے، تم نے کبھی اللہ کی ناراضگی اور غصے کی پرواہ نہیں کیا. اب تمہاری بھی جہنم میں جلنے کی پرواہ کس کو ہے؟ یہ ہے مضمون شروع ہو رہا ہے یہاں سے. تم نے ہماری نہیں سنی، تمہاری اب کون سنے گا؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، پکارے جائیں گے، کہے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا، اصل میں نادا کے معنی پکارا، ینادون پکارے جائیں گے، پکار کے کہے جائیں گے. کیا کہیں گے؟ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، البتہ اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ناراضگی زیادہ بڑھی ہوئی ہے تمہاری ناراضگی سے، تمہاری نفرت سے، جو تم کو اپنے آپ سے اب ہو رہی ہے. وہ اپنے آپ میں اپنے سے نفرت محسوس کریں گے کہ میں کہاں آ کے پھنس گیا جہنم میں نے صحیح راستہ کیوں نہیں پکڑ لیا. اپنے آپ سے ان کو نفرت ہوگی، اپنے آپ پہ غصہ ہوگا، اور ہمارے افسوس کی انگلیاں کتر رہے ہوں گے، ہاتھ کتر کے کھا رہے ہوں گے کہ میں کیوں نہیں سنا. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نفرت اور تمہاری بیزارگی بہت زیادہ ہے اس کے مقابل میں جو تم سمجھ رہے ہو. اللہ جب ناراض تھا دنیا میں تم نے کبھی پرواہ نہیں کی. وہ کون سا وقت تھا؟ اذ تدعون الى الايمان، جب تم کو پکارا گیا ایمان کی طرف، تم کو بلایا جاتا رہا ایمان کی طرف، فتکفرون، تو تم نے کفر کیا، تم کفر کرتے رہے. جب تم کو بلایا گیا ایمان کی طرف تب تم کفر کرتے ہی رہے. تمہارے کفر کرنے پر اللہ کو تم سے نفرت تھی. آج تمہاری جو نفرت جہنم میں ہے وہ زیادہ نہیں ہے اللہ کی نفرت کے مقابلے میں. تمہاری سرکشی پر، تمہاری بغاوت پر، اور تمہاری گمراہی پر، تمہاری ایمان سے دوری پر جو اللہ کو نفرت تھی، آج تم کو جو جہنم سے نفرت ہے سو زیادہ مسئلہ. تو اسی کا جواب، تم اس زندگی میں ہمیشہ بغاوت کرتے رہے، اب اس زندگی میں ہمیشہ تم کو عذاب جہنم بھگتنا پڑے گا. وہ کہیں گے اللہ 2 مرتبہ آپ نے موت دیا، 2 مرتبہ حیات دیا، 1 مرتبہ اور واپس کر دو، حیات دے کے بھیج دو، کچھ کر کے آ جائیں گے، کچھ کر کے آ جائیں گے. دنیا میں تو ہم نے کچھ کیا نہیں، اب دوبارہ اگر ہم بھیجے گئے تو کچھ نہ کچھ کر کے آئیں گے. یہ ہمارے دماغ میں ہے. یہ فرمایا ان کو معلوم تھا کہ یہاں سے جانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ عالم الگ، وہ عالم الگ. جیسے آج آپ سے کوئی کہے ماں کے پیٹ میں واپس جاؤ، جا سکتے؟ کون جا سکتا؟ خیر کسی میں طاقت؟ جیسے آج کوئی ماں کے پیٹ میں واپس نہیں جا سکتا، ایسے ہی قبر میں جانے کے بعد دنیا میں واپس آنے کی سوچ نہیں سکتا. مگر جہنم کو دیکھ کر اللہ سے کہے گا یا اللہ آپ نے 2 بار موت دیا اور 2 بار حیات دیا، کیا اچھا ہوتا کہ ہم کو 1 مرتبہ اور موقع دے دیتے، 1 مرتبہ اور موقع دے دیجیے. دیکھو جملہ، قالوا ربنا، کہیں گے وہ ہمارے پروردگار، وہاں کہیں گے ربنا، یہاں نہیں کر رہے ہیں، یہاں تو ان کو سب کو خدا مان رہے ہیں، مگر وہاں کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار. وہاں آئے گا خط، امتنا، آپ نے ہم کو موت دیا، اثنتین 2 مرتبہ، واحییتنا، اور ہم کو آپ نے حیات دیا، اثنتین 2 مرتبہ. دیکھو ہم نے 2 مرتبہ، کبھی سوچ کر دیکھو، ہم 2 بار مردہ تھے اور 2 بار زندہ. 2 بار کب مردہ تھے کب زندہ تھے؟ کبھی پوچھو اپنے آپ سے. پہلے بارے میں یہ بحث آ چکی ہے جب آپ گدھے تھے. کیا کہا اللہ نے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اس اللہ کے ساتھ کیسے انکار کر رہے ہو جبکہ تم تھے مردہ، تم کو زندہ کیا، پھر تم کو موت دیا، پھر تم کو زندہ کرے گا. اس نے تم کو 2 بار موت و حیات سے ہمکنار کیا ہے، تم اس اللہ کا انکار کس منہ سے کر رہے ہو؟ اب یہاں سے معلوم ہو گیا اس آیت میں کہ جو 2 بار کرا ہے مردہ تھے. اب سنو اس کی تفصیل. اگر آج آپ کی عمر 100 برس کی ہے تو 100 برس سے پہلے آپ کیا زندہ تھے؟ کیا تھے؟ یا تو حقیر قطرہ تھے، یا خون تھے، یا اس سے پہلے چاول روٹی دال تھے، اس سے پہلے مٹی تھے، کیا تھے؟ تم زمین کے ذروں سے لے کر انسان بننے تک درمیان میں کس حیت میں تھے؟ منی کے قطرے سے لے کر زمین کی مٹی تک چلے جاؤ راستے میں سوچتے ہوئے کیا تھے؟ مگر تھے مردہ. جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو روح ڈالی جاتی ہے. تب تک حیات والا تھا لیکن روح والا نہیں تھا. یہ ہم نے پوری بحث کر دی ہے مٹی کے گھر میں، وہاں سن لو. تو یہ مردہ تھا، 4 مہینے کا جب ہوا تو روح ڈالی گئی، یہ حیات ہے. پہلے
دنیا میں حیات ہے. اب جب مرتا ہے آپ دیکھتے ہیں آنکھوں سے جا کر دفن کفن کرتے ہیں یا جلا کے خاکستر کر دیتے ہیں, یہ پھر مرا. تو ایک موت تھی تو زندگی ملی تھی, اب ایک موت تو پھر آپ دیکھتے ہیں آنکھوں سے, تو دو موت ہو گئی اور ایک حیات ہو گئی. اب باقی ایک ہی حیات بچی ہے جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, اور وہ ہے جب کھڑا کریں گے محشر میں. تو یہ 4 ہو گئی, 2 موت اور 2 حیات. اے پروردگار, دنیا میں واپس جانے کا کوئی راستہ تو ہے نہیں, لیکن جو 2 بار زندہ اور 2 بار مردہ کرنے پر قادر ہے وہ ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیجنے پر قادر ہے. آپ ذرا بھیج دیجیے, میں کچھ اچھے کام کر کے آ جاؤں گا. کچھ چھوڑ کے آیا ہوں, بینک بیلنس چھوڑ کے آیا ہوں, زمینیں چھوڑ کے آیا ہوں, بڑے بڑے محلہ چھوڑ کے آیا ہوں, کچھ کر کے آتا ہوں. سورہ مومنون پر 18 آیت نمبر 100 میں یہ پوری بحث تفصیل سے آئیے. واپس جا کے کچھ آنا, دیکھو ان کی دعا کیا ہوگی. اللہ کو دیکھو. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين, اے ہمارے پروردگار ہم کو آپ نے 2 مرتبہ موت دیا اور 2 بار ہم کو آپ نے زندگی دی. فاعترفنا بذنوبنا, ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. فاعترفنا, اعتراف کرنا, ذنوب ذنبوں کی جمع ہے, اپنے ذنوب کا, اپنے گناہ کا ہم نے اعتراف کر لیا کہ ہم منکر تھے, ہم بدعمل تھے, ہم غافل تھے, ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے. اب ہمیں انکار کی گنجائش نہیں. ہاں سوال پھر کیا ہے, جب اعتراف جہنم میں جاؤ فرمائیں گے فہل الی خروج من سبیل, کیا کوئی راستہ ہے نکلنے کا, یہاں سے کوئی شکل ہے کہ واپس چلا جاؤ. فہل الی خروج, خروج کس کو بولتے ہیں, ٹھپا لگا دینا سو دیا چلو نکلو باہر یہاں سے, وہ ہے خروج. فہل الی خروج من سبیل, سبیل مانے راستہ, یہاں سے واپسی کے لیے کوئی شکل ہے کیا, دروازے بند ہیں, کوئی شکل نہیں. فہل الی خروج من سبیل, کوئی طاقت ان کو واپس لانے پر قادر نہیں. وان لهم التناوش من مکان بعید, اتنے دور چلے گئے کہ واپس پھر آنا یہاں ممکن نہیں. ان کا یہ اعتراف گناہ اور دنیا میں آنے کی تمنا اور خواہش اور وہاں کے حالات سے گھبرانا اور مطمئن نہ ہونا کس وجہ سے, اللہ فرماتے ہیں کس وجہ سے, سنو غور سے. ذالکم بانہ, ذالکم, یہ سب معاملہ پورے پر کیسے ہو گیا. بانہ میں جو با ہے, یہ با سببیہ ہے, ریزن بیان کرتی ہے. بانہ, اس وجہ سے کہ اذا دعی اللہ وحدہ, جب پکارا جاتا اللہ کا نام تنہا پکارا جاتا, کفرتم, تو تم نے انکار کر دیا. اللہ کے ساتھ ملا کر کسی کا نام لیا گیا تو تم خوش ہو گئے. جب تم تنہا اللہ کا نام لیا جاتا تو تم انکار کر بیٹھتے, کہتے نہیں ایک اللہ اتنے تمام کائنات کے نظام کو چلانے کے واسطے کافی نہیں ہے. پانی کا الگ, سورج کا الگ, دھوپ کا الگ, کھانے کا الگ, بھوک کا الگ, سب کا الگ سمجھتے تم. یہ اصل وجہ ہے کہ تم ایک اللہ پر انکار کرتے رہ گئے. ذالکم بانہ, اس وجہ سے ہے اذا دعی اللہ, جب نام لیا جاتا اللہ وحدہ, تنہا, وحدہ کے معنی اکیلا, صرف اس کا نام. کفرتم, تو تم انکار کرتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا, اور اگر شریک کیا جاتا اس کے ساتھ تو تم مان لیتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا, اگر شرک کیا جاتا اس کے ساتھ کسی کو بھی تو تم مان لیا کرتے تھے. آج دیکھ لو حالت, ساری کائنات کی حالت کھول کر دیکھ لو. جب تنہا اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ بولتے ہیں ہم کو کیسا چھوڑ دیں, ہم کو کیسا چھوڑ دیں, ہم کو کیسا نہ مانے, ہمارا یہ ہمارا وہ. اللہ فرماتے ہیں جب تنہا میرا نام لیا جائے تو تم انکار کرو گے, اور جب میرے ساتھ غیر اللہ کو ملایا جائے تو تم مان لیا کرو گے کہ اللہ کے یہاں توحید نہیں ہے, شرک ہے, یاد رکھو. ہاں وہی مشرک بھی تو نہیں. آج کے کفار کافر نہیں ہیں, مشرک ہیں. ایسے کافر بھی اللہ کو مانتے ہیں, ہاں ان کا جرم کیا ہے پھر, اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں. یہ بت ہے, وہ بت ہے, یہ ہے, وہ ہے, تمام دیوی دیوتاؤں کو شریک کر دیتے ہیں, اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے. اللہ کو تلے طرح ماننا ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کرنا اور پھر ماننا, یہ شرک میں آتا, نہیں کہا اللہ نے. اور اس کے لیے اس سے پہلے آیتیں بھی آتی ہیں سورہ زمر کی بھی اور سورہ جن کی, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجدیں اللہ کا گھر ہے, اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو مت پکارو. یہ کس جگہ, سورہ جن میں دیکھ لو. تو یہ آیت بڑی واضح ہے, ہمارے ہو ہمارا نام لو اور طرح طرح ہمارا نام لو. ہمارے ساتھ کسی غیر کو ملانا ہے تو ہم خالق ہیں وہ مخلوق ہے, ہم رازق ہیں وہ مرزوق ہے, ہم قادر ہیں وہ ہمارا محتاج ہے, ہم غنی ہیں وہ ہمارا فقیر ہے. اس شان سے اگر لینا ہے تو لو, ہمارے ساتھ ذات میں صفات میں شریک کر کے نام لیں گے, یہ شرک کرائے گا اور اس کی بنا پر تم بھول کر جاتا. یہ تو اللہ نے وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا, اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو تم مان لیاتے. فالحکم للہ, بس فیصلہ ہوگا اللہ. الحکم, حکم کے معنی فیصلہ, حکم للہ, اللہ کا فیصلہ ہوگا اس پر. جو علی ہے بلند, العلی بلند و بالا, الکبیر سب سے بڑا, بڑے رتبے کا, جو اللہ بلند ہے سب سے بڑا ہے, اب اس کا فیصلہ اس پر صادر ہوگا. والذی یریکم آیاتہ, وہی اللہ ہے جو دکھاتا ہے تم کو نشانیاں اپنی. ہاں دیکھو نشانیاں یہ جو پانی برس رہا ہے, آیت بھی دیکھو سامنے آ گئی. والذی یریکم آیاتہ, وہ اللہ ہے جو دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں. وینزل لکم من السماء رزقا, اور اتارتا ہے تمہارے واسطے آسمان سے رزق, یعنی ذریعہ رزق, اور وہ ہے پانی. پانی نہ برسے تو زمین مردہ ہی رہ جائے. زمین کی حیات کسی پانی کے خلق ہونے کے بعد ہوتی ہے. تو اللہ نے پانی کو رزق کہا, یعنی یہ پانی کیا ہے, ذریعہ رزق. جب تک یہ نازل نہ ہو رزق حاصل نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ نے اس کو یہ بتایا, فرمایا والذی یریکم آیاتہ, وہی ہے جو دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں. وینزل لکم, اور اتارتا ہے تمہارے واسطے من السماء, آسمان سے, رزقا, بطور رزق کے پانی بھیجتا ہے. وما یتذکر الا من ینیب, اور تذکر اور دھیان نہیں دیتا مگر وہ شخص جس کے اندر انابت اور رجوع ہے. بندے تو ہر قسم کے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب بارش کا پانی زمین پر گرتا ہے تو پانی ہر جگہ گرتا ہے, لیکن زمین بھی 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک زمین وہ ہے جس میں قوت نمو بڑھ جاتا ہے, سبزہ اگتا ہے, پھل پھول لگتے ہیں, تمہارے حیوانات کھاتے ہیں, مگن ہوتے ہیں. اور یہ وہ زمین ہے جہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا, بنجر. اور تیسری وہ ہے جو پانی کو جذب کر لیتی ہے, جمع کر لیتی ہے, اسٹاک کر لیتی ہے, دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے. ہماری کی نشانیاں دیکھ کر, بارش کو برستا ہوا دیکھ کر یہ تذکر سب کو نہیں ہوتا. وما یتذکر الا من ینیب, یہ تذکر اور دھیان دینا, نصیحت قبول کرنا کس کے بس میں ہے, من ینیب, جس بندے میں انابت ہو. انابت کے معنی اپنے مالک کی طرف رجوع ہو, اپنے مالک کی طرف توجہ اور دھیان ہو. تو جس بندے میں انابت ہے وہ بندہ ہی اس سے استفادہ کرتا ہے, اور جو غافل ہے وہ بندہ استفادہ نہیں کر سکتا. لہذا فدعوا اللہ, پکارو اللہ کو. فدعوا اللہ, فدعو میں صيغہ امر ہے, فدعو پکارو اللہ کو. فدعوا اللہ, فدعو میں صيغہ امر ہے, فدعو پکارو اللہ کو. فدعوا اللہ, فدعو میں صيغہ امر ہے, فدعو پکارو اللہ کو. فدعوا اللہ, فدعو میں صيغہ امر ہے, فدعو پکارو اللہ کو. فدعوا اللہ, فدعو میں صيغہ امر ہے, فدعو پکارو اللہ کو. فدعوا اللہ, فدعو میں صيغہ امر ہے, فدعو پکارو اللہ کو. فدعوا اللہ, فدعو میں صيغہ امر ہے, فدعو پکارو اللہ کو. فدعوا اللہ, فدعو میں صيغہ امر ہے, فدعو پکارو اللہ کو. فدعوا اللہ, فدعو میں صيغہ امر ہے, فدعو پکارو اللہ کو. فدعوا اللہ, فدعو میں صيغہ امر ہے, فدعو پکارو اللہ کو. فدعوا اللہ, فدعو میں صيغہ امر ہے, فدعو پکارو اللہ کو. فدعوا اللہ, فدعو میں صيغہ امر ہے, فدعو پکارو اللہ کو. فدعوا اللہ, فدعو میں صيغہ امر
اللہ کو تو پکاریں گے، مگر اللہ کو کیسے پکارنا؟ اللہ فرماتے ہیں مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرو، ملاوٹ نہیں، اس کے لیے دین کو خالص کرو۔ مخلصین اس کی جمع ہے، اور مخلص دونوں کا استعمال ہوا ہے۔ خالص کے معنی وہ دودھ جس میں صرف دودھ ہو، پانی نہ ہو، اس کو کہیں گے مخلص۔ اور مخلص تو اللہ کو ایسی پکارو کہ اس پکار میں غیر اللہ کا ارادہ نہ ہو، اللہ کو ایسا پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کر دو، یعنی دین کا سارا عمل اسی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے غیر کے واسطے نہیں ہے۔ یہ ہے پکارنا۔ اس کی مثال دیا کرتا ہوں عورتوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ عورتیں کہتی ہیں بہت لمبی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دلہن کو دل میں ارادہ یہ کرنا چاہیے کہ وہ صرف دولہے کے لیے ہے، یہ اخلاص ہے، اس کو مخلص کہیں گے۔ اور اگر دلہن یہ دماغ میں لائے کہ میں دولہے کے لیے بھی ہوں اور دولہے کے علاوہ کے لیے بھی ہوں، یہ اخلاص نہیں ہے، شرک۔ سمجھانے کے لیے بتایا میں آپ کے ساتھ، تو اللہ کو ایسا پکارو کہ اللہ کے غیر کا اس میں دخل نہ ہو، یہ ہے اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا۔ مخلصین لہ الدین، پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو یعنی خالص ادخار کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اس کو پکارنے کے بعد ہم محروم نہیں ہوں گے، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی رحمت میں شفقت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی توجہ عنابت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ولو کرہ الکافرون، دیکھو جملہ، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ تمہارا اللہ کو تنہا پکارنا کافروں کو کیا گزرتا ہے؟ کافر کیا چاہتے تھے؟ ہمارے بڑے بت ہیں ہبل، لات، عزا، منات، ان کو بھی پکارو ساتھ میں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو پکارو۔ علامہ حالی کے وچار قبیلے کا بت جدا تھا، کسی کا ہبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر میں خدا تھا، تو چاہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ ان کو پکارا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ولو کرہ الکافرون، اگر کافروں کو کراہت ہو، ناگواری ہو، غصہ ہو، آپ کے جملے سے ان کو الرجی ہو، لیکن تم تو دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے پکارو، کسی کو مت پکارو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ہے توحید خالص۔ اب شبہ ہوتا ہے کہ ہم تنہا اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کی شان کیسی ہے کہ وہ ہمارے واسطے ہر چیز میں کافی ہے؟ اللہ کے صفات سنو، اللہ فرماتے ہیں رفیع الدرجات ذو العرش، ذو العرش مانے عرش والا ہے وہ، رفیع الدرجات بلندیوں والا ہے وہ۔ رفیع الدرجات کے معنی درجات تو اردو میں استعمال ہے، درجہ کی جمع درجات۔ آپ کون سے درجے میں پڑھتے ہیں تو کہیں گے 8ویں کلاس میں، آپ کون سے درجے میں تو کہیں 9ویں کلاس میں، یہ درجے ہیں۔ آپ نے نماز کس صف میں پڑھی تو پہلی صف میں پڑھی یا چوتھی میں پڑھی، یہ درجے ہیں، تو درجات اس کی جمع ہے۔ اور رفیع بنا ہے، اس میں فاعل کے معنی بھی آتا ہے رافع الدرجات، اللہ تعالیٰ اتنے بلند ہیں کہ وہ جو ان سے قریب ہوتا ہے اس کو بھی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں، وہ اتنے بلند ہیں۔ رفیع الدرجات کے معنی رافع الدرجات کیا ہیں؟ جو بندہ سجدہ کرتا، جو بندہ اللہ کے سامنے گر جاتا، اللہ تعالیٰ کو کیا کرتے ہیں؟ سجدے سے اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس فرش سے اس کو عرش کے اندر ایک مکان اس کے واسطے مہیا فرماتے ہیں۔ رفیع الدرجات کے معنی بلندیوں تک پہنچانے والا، ذو العرش، عرش والا۔ عرش کے معنی، عرش ہمارے اردو میں استعمال ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیج۔ لیکن یہ جو عرش ہے، یہ کون سا عرش ہے؟ 7 زمین اور 7 آسمان، اور ان کے اوپر جو ہے وہ عرش ہے، اس کے اوپر کرسی، اور ایک آسمان سے دوسرے کے بیچ میں 500 برس کا فاصلہ ہے۔ جو اللہ اس عرش کا مالک ہو، اس کی بلندیوں کا اندازہ یہ بندہ کیا کر سکتا ہے جس کی نگاہ بھی نہیں پہنچتی ہے پہلے آسمان تک؟ جو پہلے آسمان تک دیکھنے میں قادر نہیں ہے، وہ 7ویں آسمان کے اوپر جو عرش کا مالک ہے اس کی عظمتوں کا اندازہ کیسے کر سکتا؟ اس لیے فرمایا رفیع الدرجات، وہ بہت بلند ہیں، ذو العرش، عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، یلقی، القا، یلقی، القاء کے معنی ڈالنا، دل میں ڈالنا، یہ بھی القا ہے۔ دل میں بات آئی، کیا مطلب ہوا؟ دل میں اللہ نے القا کیا۔ یہاں فرماتے ہیں یلقی الروح، روح کے معنی یہاں قرآن ہے، روح کے معنی دوسرے مقام پر تو روح کو روح ہی کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم بھی روح ہے، اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو روح الامین کہا، امانہ کے ساتھ روح کو لانے والے، اصل نام تو جبریل ہے، روح الامین بن گئے قرآن لانے کی وجہ سے۔ تو روح کے معنی قرآن کے آتے ہیں، اور روح کے معنی جس سے حیات وابستہ ہو، یعنی وہی یلقی الروح من امرہ، وہی کو ڈالتے ہیں اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، جس بندے کو منتخب کر لیا اس پر اپنے وہی کو ڈال دیا۔ لوگ اعتراض کرتے رہے، اعتراض سن چکے ہیں آپ سورۃ زخرف میں، کفار قریش کہتے تھے کسی بڑے آدمی پہ قرآن نازل کیا ہوتا مکے میں اور طائف میں، جن کے پاس باغات ہوتے، سونے چاندی ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری تقسیم ہے، دنیا بھی ہم تقسیم کرتے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، جب دنیا ہم تقسیم کرتے تو اس سے بڑی چیز نبوت ہے، وہ تم سے پوچھ کے تقسیم کریں گے، ہماری مرضی ہے، ہم کو معلوم ہے نبوت کہاں جانا چاہیے، نبوت کا حل کون ہے، کس سینے میں رکھا جائے، ہمیں یہ خوب معلوم ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یلقی الروح من امرہ، ڈالتے ہیں وہ روح یعنی قرآن، یعنی اپنا پیغام، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ اور جس پر وہ روح آتی ہے، جس سے وہ حکم آتا ہے، جس سے وہ پیغام آتا ہے، وہ کیا مقصد ہے اس کا، کیوں القا کیا جاتا ہے؟ فرمایا لینذر یوم الطلاق، لینذر تاکہ ڈر سنائیں، یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے۔ طلاق تو ایسے نہیں ہے جو ہمارے اردو میں طلاق بولتے ہیں چھٹکارا پانا، طلاق یہاں تو ایسے نہیں ہے، تا سے ہے، اور طلاق یہ لقیہ سے بنا ہے، ملاقات کرنا، مراد ہے محشر کا دن، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائیں ملاقات کے دن سے، یعنی قیامت کے دن سے۔ جب سارے آدم سے لے کر دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں سب اکٹھا کھڑے ہوں گے، یہ یوم الطلاق ہے، اور یہ زمین نہیں ہوگی، یہ زمین بدل دی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زمین کو ہم دوسری زمین سے چینج کر دیں گے، بدل دیں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض، سورہ ابراہیم، بدل دیں گے۔ اب وہاں لوگ نکلیں گے، یوم ہم بارزون، جس دن لوگ نکلیں گے، برازا یبرز، بروز کے معنی آتے ہیں باہر نکلنا، میدان میں جمع ہونا، یہ بروز ہے، اردو میں کہتے ہیں بورو براز، جسم میں جو پیشاب اور گندگی ہوتی ہے اس کے نکلنے کو بورو براز کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی اپنی اپنی قبروں سے، جگہوں سے نکل کر ظاہر ہو جائیں گے، اور سب ظاہر ہوں گے۔ برازا معنی ظاہرہ، کیوں؟ پہاڑ نہیں، غار نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی جنگل نہیں، کوئی دریا نہیں، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں، پوری زمین ایک لیول کی ہوگی، جتنے انسان ہوں گے سب جمع، اور زمین کا ایک لیول ہوگا، تو سب نظر آئیں گے اللہ کے سامنے، یہ یوم ہم بارزون، سب کے سب کھڑے ہوں گے۔ کتنی دیر کھڑے ہوں گے، کب تک کھڑے ہوں گے؟ یہ بات تو کئی آیتوں میں آ چکی ہے، جب تک اللہ چاہیں گے تب تک کھڑے رہیں گے، اور اللہ نے کہا ہے ہم 5 سوال کریں گے، جب تک وہ 5 سوال کا جواب نہیں ملے گا ہم جگہ سے ہٹنے نہیں دیں گے۔ 5 سوال، یہ یوم الطلاق،
وہ 5 سوال آپ سن چکے ہیں کہاں؟ سورہ التکاثر کی تفسیر میں. کیا ہے وہ؟ عمر کہاں لگایا, شباب کہاں لگایا, کتنا مال کمایا, کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, اور جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا. یہ 5 سوال, وہ 5 سوال ہونے والے ہیں کہاں؟ اس محشر کے میدان میں. یوم ہم بارزون, جس دن وہ ظاہر ہوں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء, نہیں ہے مخفی اللہ پر ان میں سے کچھ بھی. لا یخفی مخفی نہیں, پوشیدہ نہیں, ان میں سے کچھ بھی اللہ پر پوشیدہ نہیں. یعنی کیا کیا پوشیدہ نہیں؟ دل میں جو بات آئی, دل میں جو خیال آیا, زبان پہ جو جملہ آیا, جو دل میں ہمارے وساوس آئے, سب اللہ کا علم ہے, کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. اس بندے کو اس بات یقین ہو گیا کہ اللہ کا علم محیط ہے, ایک ذرے کا اس کو علم ہے, وہ بندہ اپنے علم کا محاسبہ کرتا رہے گا. تو فرمایا جب سب کے سب اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے, اللہ سوال کریں گے لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم. سورہ مومن کی آیت نمبر 16 یہ سوال ہوگا لمن الملک اليوم, آج بادشاہت کس کی ہے؟ مگر جواب دینے والا کوئی نہ رہے گا, سب مر جائیں گے. نفخہ ثانیہ میں زندہ ہوں گے, نفخہ اولیٰ میں کوئی بات نہیں کرنے والا ہوگا, یہاں تک کہ جبریل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل, ان سب کو بھی موت آ جائے گی, ملک الموت کو موت آ جائے گی. اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا ایک بھی متنفس باقی نہیں ہوگا کہ جواب دے سکے. تو اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار, ایک اللہ کی ملکیت ہے جو سب پہ غالب ہے. للہ اللہ کی, الواحد جو اکیلا ہے, یکتا ہے, القہار سب پہ غالب ہے, اس کی حکومت ہے. اب اعلان ہوگا الیوم تجزا, آج تم بدلہ دیے جاؤ گے. تم نے نماز پڑھا تھا, نماز کا بدلہ, روزہ رکھا تھا, روزے کا بدلہ, زکات دیا تھا, زکات کا بدلہ, حج کیا تھا, حج کا بدلہ, غصہ کیا تھا, غصے کا بدلہ, تم نے جو کچھ کیا تھا. الیوم تجزا, تجزا کا معنی جزا دیے جاؤ گے. یہ فعل مضارع مجہول ہے, حاضر کا صیغہ ہے. الیوم تجزا, آج ہر شخص بدلہ دیا جائے گا. ہر شخص ترجمہ کہاں سے آیا؟ کل نفس, ہر نفس, انبیاء سے لے کر, اولیاء سے لے کر, اتقیاء سے لے کر, ایک ایک نفس جس میں بھی جان ہے سب کو بدلہ دیا جائے گا. کیسا؟ بما کسبت, جو اس نے کمایا. کسب کمائی کو بولتے ہیں, جو اس نے کمایا ہے آج کا کو بدلہ دیا جائے گا. لا ظلم اليوم, آج ظلم نہیں ہوگا. نماز پڑھا تھا, انتری نہیں ہوئی, نہیں یہ ظلم ہے, یہ نہیں ہوگا. ہم نے تو خیرات کیا تھا, انتری نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا. ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز ہے, ساتوں زمین ساتوں آسمان پتھر کے انتظام میں ہے, رائی کے دانے کے برابر ہے, ہم اس کو حاصل کریں گے. اللہ کا وعدہ ہے لا ظلم اليوم, آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں. سریع سرعت کے معنی جلدی جلدی, اور سریع سے صفت ہے, بہت جلد حساب لینے والے ہیں. حدیث میں آتا ہے ساری کائنات کا حساب آدھے دن میں ختم ہو جائے گا. دنیا کا آدھا دن, ظہر اور عصر کے درمیان فیصلہ ختم. جب حساب لینے پہ آئیں گے تو آدھے دن میں ختم, اور حساب شروع نہ کریں تو لوگ مہینوں کھڑے رہیں گے. یہ سمجھ, حساب شروع ہونے کے لیے ہی انبیاء کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے. حضرت آدم کے پاس, نوح کے پاس, حضرت موسیٰ کے پاس, حضرت عیسیٰ کے پاس, آخر میں سید الانبیاء کے پاس. اس کا تفصیل ہم نے تفصیل کیا سورہ وضاح کی سیری میں. آخر میں رسالت میں ہو جائیں گے, حساب کتاب شروع ہونے کی آپ سے بات کریں گے, بس آپ لگ جائیں گے. لیکن جب حساب شروع ہو جائے گا تو آدھے دن میں ختم. اور آدھے دن کون سا؟ دنیا کا آدھا دن. اللہ سریع الحساب, اللہ حساب جلد لینے والے ہیں. حساب کے لیے کیا چاہیے؟ علم. اللہ کا علم محیط ہے, ذرہ ذرہ معلوم ہے کتنا ہمارے لیے کیا اور کتنا ہمارے ساتھ غیروں کے لیے کیا, کتنا ملاوٹ کیا, کتنا اخلاص کے ساتھ کیا, سب اللہ کو معلوم. اس کے آگے فرمایا وانذرہم یوم العاصفۃ, اور ڈرائیے ان کو قریب آنے والے دن سے. عاصفہ مانے قریب آنے والا, چاہے وہ محشر ہو, چاہے وہ قبر ہو, چاہے وہ حساب ہو, چاہے وہ پرسرات ہو, یہ عاصفہ آنے والا قریب. وانذرہم یوم العاصفہ, اور ڈرائیے ان کو قریب آنے والی مصیبت کے دن سے. اذ القلوب, جبکہ دل, قلوب جمع ہے قلب کی, دل, لدى الحناجر, لدى مانے اندہ پاس, اور حناجر کہتے ہیں حلقوں کو, حناجر کہتے ہیں حلقوں کو. اچھل اچھل کے دل کہاں آئے گا؟ حلق میں, حلق میں آ کے پھنسے گا. کبھی کسی کو دیکھا ہوگا اپنے ہیبت میں, اس کو بولتے ہیں ہول تاری ہو رہا ہے. ہول اختلاج قلب, دل کا بہت زیادہ بھڑک اٹھنا. اچھل اچھل کے کہاں آتا ہے؟ گلے میں آتا ہے, اور آدمی ہیبت سے اپنے سینے کو پکڑ لیتا ہے, کہیں دل اوپر نہ آ جائے, سانس نکل نہ جائے, یہ ہیبت تاری ہوتی ہے. یہاں اللہ فرماتے ہیں, اور یہی جملہ بھی وہاں جو سورہ احزاب میں ہے, خندق کھودی گئی تھی, ہر طرف سے کافر نے گھیر لیا تھا, اور اہل اسلام کے دل اچھل اچھل کے آ رہے تھے. وہاں بھی یہ جملہ ہے, خوف کا جب غلبہ ہوتا ہے تو دل اچھلتا ہے, حکم تک آتا ہے. لدى الحناجر, جب کلیجہ منہ کو آ جائے. کاظمین, اور غم سے گھٹ گھٹ جامیں گے. کاظمین کے معنی غصہ پینے والے, ہیبت کو دبانے والے, ہر خوف کو اپنے پکڑتے ہیں ہاتھ سے. دل تو اندر ہے, ہاتھ سے کیا پکڑیں گے, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ دل کا خوف ذرا کم ہو جائے, دل کی دھڑکن جو تیز ہے ذرا سا رک جائے, مگر نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم ہیں, ان ظالموں کے لیے کوئی سفارشی نہیں, کوئی دوست نہیں, کوئی حمایتی نہیں, کوئی نہیں. ما للظالمین من حمیم, نہیں ہے ظالموں کے واسطے کوئی دوست. حمیم کے معنی گہرا دوست, اور حمیم کے معنی گرم پانی. جیسے پانی میں گرمی آ جاتی ہے ابالنے سے تو گرم پانی کہتے ہیں, جب دوستی میں گرمی آتی ہے تو اس کو حمیم کہتے ہیں. گرمی نہیں ہے تو خالی صدیق دوست, اور صدیق جب گرم ہو جاتا ہے محبت میں تو اس کو حمیم کہتے ہیں. گہرا دوست کوئی نہیں ہوگا. ولا شفیع, اور کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا. یطاع, اس کی صفت ہے جس کی بات مانی جائے. ایسا دوست دستیاب نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے, ایسا سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات چلے. اور اللہ کا علم کتنا محیط ہے اس جملے میں دیکھو. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, ایک آیت پر غور کرو. یعلم خائنۃ الاعین, وہ جانتا ہے, کیا جانتا ہے؟ خیانت کرنے والی آنکھوں کو جانتا. خائنۃ الاعین کے معنی الاعین الخائنہ, جو آنکھیں خیانت کرتی ہیں. کہتے ہیں آنکھیں خیانت کرتی ہیں تو کیا مطلب؟ چور نگاہوں سے دیکھنا. جب کسی کو دیکھیں اور یہ محسوس ہو کہ ہمیں کوئی دیکھتا ہے, نگاہ پھیر لینا, اس کو چور نگاہ بولتے ہیں, دزدیدہ نگاہ بولتے ہیں. کسی غلط چیز کو دیکھتے ہوئے اگر آدمی نگاہ ڈالتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو نگاہ کو بچا لیتا ہے. اس طرح چپکے سے خفیہ دیکھنے کو آنکھوں کی خیانت کہا ہے اللہ. یعلم خائنۃ الاعین, وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور, اور جو چھپا ہوا ہے سینوں میں. سینوں میں کیا ہے؟ ہر ایک دل میں کچھ نہ کچھ راز ہے. میرا آپ نہیں جانتے, آپ کا میں نہیں جانتا, لیکن یہ اللہ سارے کائنات کے سینوں کے راز سے واقف ہے. شاعر کہتا ہے آنکھوں, چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز
چوریاں آنکھوں کی اور سینے کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. سب کے دل کی حالت اللہ کو معلوم ہے. آنکھوں سے چوری کیا, دل میں خیال آیا, خیالی پلاؤ پکایا, کسی غلط قسم کی پلاننگ کیا, دل میں کوئی آرزو آئی, ہر چیز اللہ کے علم ہے. جو اللہ اتنا زیادہ ہماری ہر چیز سے واقف ہے, ہم اسے چھپا چھپا کر اور بچ بچ کر کے ایسی خطائیں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں ایسا پانی پیوں کہ خدا کو نہیں معلوم. وہ بلی دودھ پیتی ہے تو سنا ہے آنکھ بند کر لیتی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ میں نہیں دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ فرماتے ہیں تم کتنا ہی غفلت کرتے ہو مگر ہم تم کو دیکھ رہے ہیں. تمہاری خیانت آنکھوں کے ہمارے سامنے ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو اور جو دل میں راز کی باتیں چھپی ہیں, سینوں کے پوچھ راز کو جانتے ہیں. اور جو اتنا جانتا ہو اس کا فیصلہ کیسا ہوگا؟ حق ہوگا. اس کا فیصلہ سچا ہوگا, اس کے فیصلے میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا. جو اتنا جانتا ہے تو پھر حق پر کون ہے, باطل پر کون ہے, فیصلہ کرنے میں دیر لگے گی. اس نے فرمایا واللہ یقضی بالحق, اور اللہ فیصلہ کریں گے ٹھیک ٹھیک. یقضی بالحق, ٹھیک ٹھیک فیصلہ اللہ کریں گے. اور اللہ کے مقابل جن کو لوگ پکارتے ہیں یہ فیصلہ کرنے پر قادر نہیں. کیوں؟ دیکھو جملہ والذین یدعون من دونہ, اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کو, لا یقضون بشیء, وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کرتے. کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ جو بت اپنے وجود کے مالک نہیں ہیں, نہ وہ اپنے آپ سے واقف ہیں, بلا وہ جو سراپا محتاج ہیں, تو فیصلہ کیسے کریں گے؟ نہ ان میں قدرت ہے, نہ ان میں علم ہے, نہ ان میں حیات ہے, نہ ان میں ارادہ ہے, نہ ان میں تکلم ہے, نہ ان میں مشیت ہے. وہ کیسے فیصلہ کریں گے؟ وہ فیصلہ کچھ بھی نہیں کریں گے. ان اللہ هو السمیع البصیر, بے شک اللہ وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. فیصلہ کرنے کے لیے علم چاہیے, فیصلہ کرنے کے واسطے سماعت چاہیے, فیصلہ کرنے کے واسطے بصارت چاہیے. اور یہ جو بت ہیں ان میں کچھ بھی نہیں, اس میں کچھ بھی نہیں, نہ سماعت ہے, نہ بصارت ہے, نہ حیات ہے, نہ علم ہے, نہ قدرت ہے. یہ فیصلہ کیسے کریں گے؟ جو آج فیصلہ کرنے پر قادر نہیں ہیں وہ قیامت میں تمہارے کام میں کیا آئیں گے؟ یہ ہے آواز. اولم یسیروا فی الارض, اولم یسیروا فی الارض, بت پرستوں سے کہا جا رہا ہے جو خانہ کعبہ کے قریب تھے کہ تم دنیا میں چلے پھرے نہیں, یمن گئے کبھی, ملک شام گئے کبھی, دائیں بائیں جا کر دیکھو انکار کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا, تمہارا بھی انجام ایسا ہی ہو سکتا ہے. اولم یسیروا فی الارض, کیا وہ نہیں سیر کیے ملکوں میں, زمینوں میں, فینظروا, بس وہ غور سے دیکھ لیتے, کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم, انجام کیسا ہوا ان کا جو تھے ان سے پہلے. قوم عاد, قوم ثمود, قوم لوط, قوم فرعون, ان تمام قوموں کا انجام کیسا ہوا, چل پھر کے دیکھنا تھا دنیا میں. اور رہا سوال طاقت کا, مکے والوں سے زیادہ طاقت تھی ان میں. دیکھو فرمایا کانوا ہم اشد منہم قوہ, تھے وہ زیادہ طاقتور, زیادہ قوت والے ان کے مقابلے میں. وآثارا فی الارض, اور زمین میں نشان چھوڑنے والے ان کے مقابلے میں. آثار اثر کی جمع, پیر رکھتے زمین پر, یہ نشان ہے. اور یہ معنی استعمال ہوتا ہے. چار مینار کس کے نشانی ہے؟ یہ آثار ہیں. یہاں پر کوئی بادشاہ گزرا, تاج محل, یہ آثار ہیں. کس کے؟ کسی عاشق نے ایسا عشق کیا تھا, تو یہ آثار کہلاتے ہیں. جو چیز باقی رہ جائے چلے جانے کے بعد اس کو آثار کہتے ہیں. آثار قدیمہ, ایک آثار ہے محکمہ, آثار قدیمہ, پرانی بلڈنگوں کو دیکھ بھال کرنے والا محکمہ. یہاں اللہ فرماتے ہیں اے مکے والو, ان کی طاقت تم سے زیادہ تھی اور زمین میں ان کے آثار تم سے زیادہ تھے. ان کی نہریں, ان کے محلہ, ان کے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشے ہوئے مکانات آج بول رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی نہیں ہے, کھاڑ رہی ہے وہاں پر. کانوا ہم اشد منہم قوۃ, تھے وہ زیادہ شدید ان کے مقابلے میں قوت کے اعتبار سے, وآثارا فی الارض, اور زمین میں علامات کے اعتبار سے, فاخذہم اللہ, پکڑا ان کو اللہ نے, پکڑا ان کو اللہ نے. نہ قوت کام میں آئی, نہ آثار کام میں آئے. بذنوبہم, ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو اللہ نے پکڑا. اور جب اللہ نے ان کو پکڑا تو ایسی پکڑا کہ بچانے والا کوئی نظر نہیں آیا. ہاں, وما كان لهم من الله من واق, اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ کے مقابل میں بچانے والا. من واق, وقایتی کے معنی بچانا, اور واقعی اس میں فاعل ہے, بچانے والا کوئی نظر نہیں آیا. جس کو چاہا پانی میں غرق کیا, جس کو چاہا آگ برسا دیا, جس پر چاہا بچاؤ کر دیا, جس کو چاہا پھنسا دیا زمین میں, لیکن کوئی بچانے والا کائنات میں نظر نہیں آیا. اے مکے والو, اے مشرکین مکہ, ان کی طاقت تم سے بڑھ کر, ان کے آثار تم سے بڑھ کر, ان کو بچانے والا کوئی نہیں. تمہاری شامت پکاری ہے, اگر تم نے بھی ایمان قبول نہیں کیا تو ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. یہ ہے فرمان. اس کے بعد آخری آیت وہ اس واقعے سے متعلق ہے. فرمایا ذالک بانہم, کیوں پکڑا تھا پہلے لوگوں کو جن کی قوت مسلم تھی, انہیں پکڑا کیوں تھا؟ وہ اگر ریزن آج پایا گیا تو آج بھی پکڑ ہوگی, اس وقت پایا گیا تو پکڑ ہوگی. ذالک بانہم, یہ پکڑ اس وجہ سے ہوئی, یہ مواخذہ اس وجہ سے ہوا, کانت تاتیہم رسلہم بالبینات, کہ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات, دلائل لے کر. حضرت موسیٰ بھی کیا لائے؟ دلائل. حضرت عیسیٰ کیا لائے؟ دلائل. سب نبیوں نے معجزات کو پیش کیے ہیں. بالبینات سے مراد یہی, فکفروا, انہوں نے بھی انکار کیا موسیٰ کے دلائل کو, عیسیٰ کے دلائل کو, تمام نبیوں کے دلائل کو انکار کیا لوگوں نے. تو پھر کیا ہوا؟ فاخذہم اللہ, ان کو پکڑا اللہ نے. جب ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کی قوت آج بھی ہے. انہ قوی, بے شک وہ قوی ہے, طاقتور ہے, شدید العقاب, اور سخت سزا دینے والا ہے. جو سب کو پکڑ سکتا تھا وہ تم کو بھی پکڑ سکتا ہے. انہوں نے نبیوں کا, رسولوں کا, معجزات کا, بینات کا انکار کیا تھا, وہی کام تم کر رہے ہیں, تمہارا مواخذہ بھی ایسا ہی ہوگا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے سرکش کو, جو اپنے آپ کو انسان ہونے کے باوجود ربکم الاعلی کہلواتا تھا, فرعون, اس کی سرکشی کا انجام بتایا کہ موسیٰ کا انکار کیا, موسیٰ سے مقابلہ کیا, تو اللہ نے موسیٰ کے مقابل پوری فوج کے ساتھ اس کو کیسا غرق کر دیا. اس کا پورا مکالمہ, سوال جواب, اس کا انجام اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. بہت طویل بحث ہے, 2 رکوع پر مشتمل ہے. انشاءاللہ یہ گفتگو ہم آئندہ کریں گے. اب آج اتنا ہی کافی ہے, دعا کر لیجیے.